ایک دفعہ ایک مرد اور ایک عورت تھے جو لمبے عرصے سے بچے کی خواہش میں تھے۔ عورت کو امید تھی کہ خدا اس کی خواہش پوری کرے گا اور اب ان کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ ان کے گھر کے پچھلے حصے کی کھڑکی جہاں سے ایک شاندار باغ دیکھا جا سکتا تھا جو سب سے خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا تھا، یہ ایک اونچی دیوار سے گھرا ہوا تھا اور کسی نے بھی اس میں جانے کی ہمت نہیں کی تھی کیونکہ یہ ایک جادوگرنی کا باغ تھا جو بہت طاقتور اور خوفناک تھی۔ ایک دن عورت اس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور نیچے باغ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر راپنزل پر پڑی۔ وہ اتنا تازہ اور سبز لگ رہے تھے کہ اس کا دل ان کو کھانے کو چاہا۔ خواہش میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور جیسا کہ وہ جانتی تھی کہ وہ ان کو حاصل نہیں کر سکتی، اس کی خواہش میں وہ پیلی اور دکھی نظر آنے لگی۔ تب اس کے شوہر نے گھبرا کر پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، اگر میں راپنزل نہیں کھا سکی جو ہمارے گھر کے پیچھے باغ میں ہے تو میں مر جاؤں گی۔ ایک دن شام کے وقت وہ جادوگرنی کے باغ میں دیوار کے اوپر چڑھ گیا، جلدی سے ایک مٹھی بھر راپنزل توڑے اور اسے اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ اس نے فوراً ہی اس کا سلاد بنا کر کھا لیا۔ اس کو وہ بہت اچھا لگا کہ اگلے دن پھر پہلے سے 3 گنا زیادہ اس کو کھانے کا دل کیا۔ شام کو اس کا شوہر دوبارہ راپنزل کو لینے باغ میں اترنے لگا کہ وہ بہت خوفزدہ ہو کر دیوار سے نیچے گرا کیونکہ اس نے دیکھا جادوگرنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ تم ہمت کیسے کر سکتی ہو کہ تم میرے باغ میں اترو اور میرے راپنزل چوری کرو؟ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس نے جواب دیا، رحم کرو، میں نے صرف چوری کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میری بیوی نے کھڑکی سے آپ کے راپنزل دیکھے، اس کی آرزو ہے کہ اگر اسے کھانے کو نہ ملے تو وہ مر جائے گی۔ پھر جادوگرنی نے اپنے غصے کو کم کر دیا اور اس سے کہا، اگر معاملہ آپ کے کہنے کے مطابق ہو تو میں آپ کو لینے کی اجازت دیتی ہوں۔ آپ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ راپنزل جتنا آپ چاہیں لے جائیں، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے وہ بچہ دیں گے جو آپ کی بیوی دنیا میں لائے گی۔ میں اس کی دیکھ بھال کروں گی ایک ماں کی طرح۔ خوف زدہ آدمی نے سب کچھ مان لیا اور جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو جادوگرنی فوراً نمودار ہوئی، بچے کا نام راپنزل رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ راپنزل جب وہ 12 سال کی ہوئی تو جادوگری نے اسے ایک ٹاور میں بند کر دیا جو ایک جنگل میں تھا۔ اس میں نہ سیڑھیاں تھی اور نہ ہی دروازہ، لیکن بالکل اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ جب جادوگرنی اس کے اندر جانا چاہتی تو وہ نیچے سے پکارتی، راپنزل راپنزل، اپنے بالوں کو نیچے کرو۔ راپنزل کے بال شاندار تھے، بالکل سونے کی طرح۔ وہ جادوگرنی کی آواز سنتی اور اپنی لٹ کھول دیتی، اوپر کی کھڑکی کے ہک میں سے ایک کے گرد ان کو باندھ کر بال نیچے گرا دیتی اور جادوگرنی اوپر چڑھاتی۔ 1-2 سال کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا گھوڑے پر سوار جنگل میں سے گزرتا ہوا ٹاور سے گزرا۔ اس نے ایک گانا سنا جو اتنا دلکش تھا کہ وہ خاموش کھڑا سنتا رہا۔ یہ راپنزل تھی جو اپنی تنہائی میں گانا گا کر اپنا وقت گزارتی تھی۔ بادشاہ کا بیٹا آواز کے پیچھے تک ٹاور کے پاس آیا اور وہ اس پر چڑھنا چاہتا تھا۔ ٹاور کا دروازہ تلاش کیا لیکن اسے نہ ملا۔ وہ گھر چلا گیا، لیکن گانے نے اس کے دل کو اس قدر گہرائی سے چھو لیا تھا کہ وہ ہر روز جنگل میں جاتا اور اسے سنتا۔ ایک بار جب وہ ایک درخت کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک جادوگرنی وہاں آتی ہے اور راپنزل راپنزل، اپنے بال نیچے کرو۔ پھر راپنزل نے بالوں کی چوٹیاں نیچے کر دی۔ جادوگرنی اس سے اوپر چڑھ گئی، اگر وہ سیڑھی ہے تو میں بھی اپنی قسمت آزماؤں گا۔ اور اگلے دن جب اندھیرا ہونے لگا وہ ٹاور کے پاس گیا اور پکارا، راپنزل راپنزل، اپنے بال نیچے کرو۔ فوراً بال نیچے گرے اور بادشاہ کا بیٹا اوپر چڑھ گیا۔ پہلے راپنزل بہت خوفزدہ ہوئی، لیکن جب شہزادہ اس سے بالکل ایک دوست کی طرح بات کرنے لگا اور اسے بتایا کہ اس کے دل میں اس قدر ہلچل مچ گئی تھی اور وہ اسے دیکھنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ شہزادے نے اس سے شادی کا پوچھا تو اس نے ہاں کہا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس سے کہا، میں خوشی سے آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ نیچے کیسے اترنا ہے۔ جب بھی آؤ ہر بار اپنے ساتھ ریشم کی کھال لے کر آؤ، میں اس کے ساتھ ایک سیڑھی بناؤں گی اور جب وہ تیار ہو جائے گی میں اتروں گی اور آپ مجھے اپنے گھوڑے پر لے جائیں۔ شہزادہ مان گیا اور ہر شام اس کے پاس آنے لگا۔ ایک دن راپنزل نے شہزادے کے بارے میں جادوگرنی سے بات کی کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔
تم شریر بچی، جادوگرنی نے پکارا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں نے تمہیں ساری دنیا سے الگ کر دیا ہے، پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ غصے میں اس نے راپنزل کے خوبصورت بالوں کو پکڑ لیا اور کاٹ دیا۔ خوبصورت چوٹیاں زمین پر پڑی تھی اور وہ اتنی بے رحم تھی کہ راپنزل کو ایک صحرا میں لے گئی اور اسے وہاں چھوڑ آئی۔ اسی دن جادوگرنی نے بالوں کی چوٹیاں جو اس نے کاٹی تھی کھڑکی سے باندھی، اور جب شہزادہ آیا اور پکارا، راپنزل راپنزل اپنے بال نیچے کرو، جادوگرنی نے بالوں کو نیچے گرا دیا۔ شہزادہ اوپر چڑھ گیا، لیکن راپنزل کی بجائے اس نے جادوگرنی کو پایا۔ جادوگرنی نے اس کی طرف شریر اور زہریلی نظروں سے دیکھا۔ وہ طنزی انداز میں بولی، تم نے راپنزل کو کھو دیا ہے، اب تم کبھی راپنزل کو نہیں دیکھ سکو گے۔ شہزادہ مایوسی سے ٹاور سے نیچے کود پڑا۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگا، لیکن وہ کانٹے جن میں وہ گرا تھا اس کی آنکھوں میں چبھ گئے۔ پھر وہ جنگل میں بالکل اندھا پھرتا تھا، جڑی بوٹیوں کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا تھا۔ اسی طرح وہ کچھ سالوں تک بدحالی میں گھومتا رہا اور راپنزل کو یاد کرتا رہا۔ صحرا میں جہاں راپنزل نے جڑواں بچوں جس میں اس نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو جنم دیا تھا بدحالی میں رہ رہے تھے۔ ایک دن شہزادے کو ایک آواز سنائی دی اور اسے یہ اتنا مانوس معلوم ہوئی کہ وہ اس طرف چلا گیا، اور جب وہ قریب پہنچا تو راپنزل نے اسے پہچان لیا اور وہ اس کے گلے لگ گئی، اور اس کے آنسوں سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ صاف ہو گئی۔ اب وہ ان کو پہلے کی طرح دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ محل لے گیا جہاں اس کا خوشی سے استقبال کیا گیا۔ وہ ایک طویل عرصے تک خوش اور مطمئن زندہ رہے۔